الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا آج یہ جماعتی کنونشن توحید و سنت کے نام سے معنون منعقد ہو رہا ہے، جس میں اکابر علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں۔ میں چونکہ ایک مقامی آدمی ہوں، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد جس شخصیت کی محنت سے، اخلاص اور درد سے رکھی گئی، اس کا نام ہے سید الاولیاء مجدد دوران حضرت علامہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی میں زندگی کی محنت اور مشن وہ تھا الرجوع الی القرآن۔ آپ کی پوری دعوت یہ تھی کہ لوگوں قرآن کے قریب آؤ۔ اب یہ بات انتہائی تفصیل طلب ہے کہ وہاں ماحول کیا تھا، اس وقت کے مولویوں کا مزاج کیا تھا، اس وقت کے پیروں کا مزاج کیا تھا، اس وقت کے دینی مدارس کی حالت کیا تھی،
یہ پوری تاریخ کے پہلو ہیں۔ اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن مقدس کی طرف دعوت دی اور ایک پوری تحریک کے طور پر لوگوں کا رخ قرآن کی طرف موڑا تو پورا ماحول، چاہے سیاسی لوگ تھے، مذہبی پیر اور ملا تھے، خانقاہ اور مدارس کے ذمہ دار حضرات تھے، سب کے سب مولانا حسین علی کے خلاف ہو گئے۔ اور دوسرے تو دوسرے تھے، اپنے دیوبندی کہلوانے والے، یہ بھی دشمن بن گئے، اور تمام ملا پیر اس آواز پر دشمن بن گئے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اپنا علاقہ چھوڑ کر جنگل میں ڈیرا لگایا جہاں آبادی نہیں تھی۔ آج بھی اگر جائیں تو وہ ڈیرا اردا گرد کھیت اور جنگل ہی نظر آتے، اور وہاں جنگل میں جا کر منگل بنا دیا، وہاں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی خدمت کی۔ اور وہ زمانہ نہ سوشل میڈیا کا نہ سواریوں کا، وہ ایسا دور کہ وہاں پر پیدل سفر ہوتا تھا، اور پرانے دور کی وہ یاد، نہ بجلی نہ پانی نہ کچھ اور چیز، لیکن اللہ نے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے اس اخلاص پر چند ایسے شاگرد عطا کر دیے جو مخلص شاگرد تھے، اور انہوں نے اپنے تلمذ کا حق ادا کیا، جن کے اسماء گرامی مشہور ہیں، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا فیض انہی حضرات سے چلا۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام الموحدین ولی کامل سید الاولیاء سید الطائفہ حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس طرح کے حضرات، شمس المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات جب اسی رجوع الی القرآن دعوت القرآن کی محنت کو لے کے چلے تو یہ قافلہ بن گیا، اور یہ ایسا قافلہ کہ جنہوں نے پورے برے صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں حالات کا کایا پلٹ دیا، اور قرآن مقدس کا وہ انقلاب برپا کر دیا کہ آج ہم پورے وثوق اور جرأت سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں تنظیم، جماعت من حیث الجماع، جماعتی حیثیت سے افرادی قوت ہو، اخلاص ہو، علمی میدان ہو، تو اشاعت التوحید و سنہ سب جماعتوں سے فائق ہی نظر آتی ہے۔ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت، اور یہی وہ میدان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال پیارے پیغمبر نے 23 سال رات دن محنت کی ہے، تو اسی قرآن پر، اسی قرآن کو پہنچانے پر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت، 23 سال کا درس و تدریس ہو،
تزکیہ ہو، تعلیم تصوف ہو، تبلیغ ہو، ہر پہلو کے لحاظ سے پیارے پیغمبر نے کسی دوسری کتاب کی ایک دن بھی تبلیغ نہیں کی۔ آپ نے تبلیغ کی ہے، آپ کا تبلیغی نصاب قرآن تھا۔ آپ نے تعلیم دی، آپ کا تعلیمی نصاب قرآن تھا۔ آپ نے تزکیہ کیا، آپ کا تزکیہ والا نصاب قرآن تھا۔ آپ نے سیاست کی، آپ کا سیاسی رول اور سیاسی نصاب وہ قرآن تھا۔ پیغمبر کریم کی 23 سالہ نبوت اور اس کے رات دن اور لمحات وہ اسی قرآن کے اردا گرد رہے، اسی قرآن مقدس کو آپ نے بیان کیا۔ اور جب دنیا سے جانے لگے، امت کو سب سے بڑی وصیت یہ کی، اوصا بکتاب اللہ، فرمایا میری امت کے لوگوں اس اللہ کی کتاب کو سینے سے لگانا، اس سے دور نہ ہونا۔ اوصا بکتاب اللہ، صحابی کہتا ہے پیغمبر کریم نے ایک ہی وصیت ہمیں کی تھی کہ اے لوگوں اس قرآن کے ساتھ پکے رہنا، اس قرآن کو سینے سے لگا لینا۔ لیکن آج جب سے امت نے اعتصام بالکتاب چھوڑا، قرآن مقدس سے امت نے تعلق توڑ دیا، اس وقت سے امت پر ذلت کے بادل منڈلانے لگے۔ آج قوت افرادی بھی ہے، ایسی مسلمانوں کی کسی دور میں نہیں تھی جتنے آج مسلمان موجود ہیں، وسائل، خزانے، سب کچھ ہیں، لیکن صلیبی، یہودی اور نصرانی کے آج مسلمان غلام بن گئے۔ تہذیب بھی ان کی، ذہن بھی ان کا، اور ہر طرح کے ان کے غلام بن گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان نے ہر چیز کو اہمیت دی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دی۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، یا قرآن پاک کے مطالب سے واقف ہے، اخباروں کے ماہر ہیں، سیاست کے ماہر ہیں، اور جھوٹ ناول پڑھ پڑھ کے فیس بک جیسی بے غیرتی اس کے ماہر ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے قریب بھی نہیں آتے۔ مولوی نے یہ بتایا کہ قرآن تو آیا تھا ختم پڑھنے کے لیے، اور کتنے مدارس اور مساجد ہیں کہ کتنے مدارس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے محروم ہیں جو قرآن کے قریب نہیں آتے، اور رات دن سٹیجوں پہ بھی جھوٹ، درس و تدریس میں بھی جھوٹ، جھوٹی روایتیں، جھوٹی حکایتیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے مشائخ نے یہ کہا، ہمارے اکابر نے یہ کہا، ہمارے فلانے وڈیرے نے یہ کہا، یہ تو کہتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، لیکن کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے۔ اب ہم جب یہ بیان کرتے کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، بڑے متشدد ہیں۔ اب وقت ہے بڑا کم، رجوع الی القرآن، قرآن مقدس کی طرف رجوع، اور قرآن مقدس کو حاکم ماننا، قرآن مقدس کو کائنات میں ہدایت کا ماخذ ماننا، باقی ہر چیز کو قرآن کے تابع ماننا، یہ اشاعت التوحید کا پہلا ہدف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن ماننے والا کبھی پیغمبر کے فرمان کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث کی حجیت قرآن نے بتائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا بزرگ کون ہے تمہارے جو قرآن کے منکر ہوں؟ اگر بزرگ قرآن مانتے تھے تو ایسے بزرگوں کو ہم اپنا امام مانتی، اور جو بزرگ قرآن کا منکر ہو
اس کو ہم بزرگ نہیں مانتے، بہت بڑا شیطان مانتی۔ تم کہتے ہو بزرگ مانو، بزرگ وہ ہے جس کا ایمان قرآن پہ ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ قرآن کے منکر نہیں۔ اور کچھ مولوی بزرگوں کو پکڑ پکڑ کے لے آتی ہے اور کہتے ہیں اے بھی منکر آیا، یہ بھی منکر تھا، یہ بھی منکر تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ منکر نہیں تھے، تم منکر ہو۔ اہل بدعت تم منکر ہو، وہ منکر نہیں تھے۔ خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس کو جب تک سینے سے نہیں لگاؤ گے تمہارا سینہ صاف نہیں ہو سکتا۔ جب تک قرآن کا فہم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان نصیب ہوتا ہے تو قرآن سے، اور ایمان کو بقا ملتی ہے تو قرآن سے۔ اب قرآن کے تو بڑے مضمون ہیں، ایک امتیازی مضمون قرآن مقدس کا جس کو شارح طحاوی، طحاویہ اور دیگر حضرات نے صاف لکھا القرآن کلہ فی التوحید، کہ یہ قرآن مقدس کا موضوع کیا ہے، مرکزی مسئلہ کیا ہے، تو سب اس پر متفق ہیں کہ قرآن کا موضوع توحید ہے، قرآن کا مرکزی مسئلہ توحید ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے اللہ کی توحید کا جو اس کائنات کی بھی بنیاد، ساری کتابوں کا بھی خلاصہ، تمام انبیاء کی مشترکہ اور اجماعی دعوت، وہ مسئلہ توحید ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ عظیم اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا پوری کائنات کو بنایا ہے مسئلہ توحید کی خاطر۔ یہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ کیا ہے؟ باعث، بات مشکل ہو رہی ہے، باعث تخلیق کائنات۔ کائنات بنی توحید کی خاطر ہے۔ یہودی کہتے تھے کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے لیے، اور ان کی اگلی نسل ہے انہوں نے کہا 5 تن پاک کے لیے، اور ان کی اگلی نسل چلی انہوں نے کہا نبی پاک کے لیے۔ اس لیے یاد رکھ لو سورۃ الطلاق آخری آیت، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا، اللہ نے وہاں کائنات کیوں بنائی اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں، والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اپنے امر جاری کیا۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ فرمایا لوگو اس کائنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے طاقتوں والا بھی صرف اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یہ بنائے کائنات ہے۔ اور فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو بنایا ہے بالحق، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہے لہو دعوت الحق، وہ اللہ کی خالص توحید، اسی پر کائنات بنی۔ یہی سب انبیاء کی دعوت، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سب پیغمبروں کی دعوت ھذا ذکر من معجا و ذکر من قبلی۔ فرمایا جتنے رسول آئے سب نے کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ کس سے بچ جاؤ؟ اب کیوں ڈرتے ہو؟
طاغوت سے بچ جاؤ، واجتنبوا الطاغوت۔ اور طاغوت ہر وہ نظام، ہر وہ فرد، ہر وہ جماعت، ہر وہ ملا، ہر وہ پیر، ہر وہ مذہبی لیڈر، ہر وہ سیاستدان جو کتاب و سنت کے مقابل آئے، کتاب و سنت سے ٹکرائے، اس کا نام قرآن نے طاغوت رکھا ہے۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت یتحاکمون الی الطاغوت، اس لیے حافظ ابن القیم نے لکھا طاغوت کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ ملا، ہر وہ پیر، ہر وہ نظام، ہر وہ نظم، ہر وہ لیڈر، ہر وہ سیاسی، ہر وہ قائد جس کا فیصلہ قرآن سے ٹکرائے، جس کی بات محمد مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکرائے، اس کا نام ہے طاغوت۔ اس کا نام کیا ہے؟ چلو ابھی سمجھ نہیں ہے، آگے جا کے سمجھ آسی، تھوڑا صبر کر۔ یہ طاغوت ہے، دجالی نظام بھی طاغوت، جمہوری نظام بھی طاغوت، اور اصل دجال کی کھیپ ہی جمہوریت ہے۔ کئی لوگ اس کو عبادت سمجھ کے لگے ہوئے ہیں اور اس دجالی نظام پر ووٹ کی پرچیوں پر ایتے پڑھتے ہیں بے ایمان، اور کہتے ہیں کہ امانت اہل کی طرف پہنچاؤ، اور اہل دیکھو آگے اور امانت دیکھو۔ تو جو اس دجالی نظام پہ پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے آیات فٹ کر رہا ہے، تو شریعت کی زبان میں اس کا نام مرتد ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بڑا عالم اور پیر کہتا ہو۔ توجہ ہے؟ آجا، میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ درمیان میں بات آ گئی۔ ھذا ذکر من معیا وذکر من قبلی، فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر، یہ کتاب اللہ، یہ میرا نصاب، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کا نصاب وہ یہی تھا کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس کائنات کی بنا بھی توحید کے لیے، اس کائنات کی بقا اور بنیاد بھی مسئلہ توحید، بقا بھی مسئلہ توحید، روح کائنات بھی مسئلہ توحید۔ تو مسئلہ توحید یہ اصل الاصول ہے، اس لیے سب کتابوں کا خلاصہ، تمام انبیاء کی دعوت، تمام اولیاء اللہ کی دعوت اور ایمان کی بنیاد وہ مسئلہ توحید ہے۔ جس آدمی کو توحید سمجھ آ گئی وہ کبھی کسی پیغمبر کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ کبھی پیغمبر کے فرمان کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا وہ کبھی کسی صحابی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مسائل کا مرکز ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ یہ مسئلہ خطرناک ہے، اتنے تک اتفاق ہے۔ توحید کیا ہے؟ قرآن کون سی توحید بیان کرتا ہے؟ ایک توحید تو قرآن سے پہلے بھی تھی۔ مکہ والے مشرک وہ اپنے آپ کو کہتے تھے الحنفاء۔ کیا کہتے تھے؟ الحنفاء، شابش بولو، الحنفاء۔ اور الحنفاء کا معنی کیا ہے؟ مباحث۔ اسی بھی توحید بن دیا، ابو جہل آکھدا میں بھی توحیدیا نے۔ لیکن تسی ایمان نال دسو مشرک ہائی یا نہیں؟ ابو جہل کیوں نہیں بولتے بھائی؟ بڑے مولوی ڈرائے تھانوں۔ ابو جہل دی گل کر رہے ہیں، مشرک ہائی یا نہیں؟ اچھے بول سو میں آگے چل سا۔ ہائی۔
چلو کچھ مقدمہ اتفاقی ہو جاوے. مناظرے دا اصول ہے کہ مسلمات مقدمات مسلمات تو گرفت کیتی جاوے. اتنی تسی بھی من لے کہ ابو جہل مشرک ہائی. سارے بولو ذرا ابو جہل مشرک ہائی. ہون سوال ہے کیوں وہ مشرک کیوں آئی؟ اللہ نہیں مندہ اسے ایسے مشرک ہے. اللہ خالق نہیں بندہ، رازق نہیں بندہ. قرآن تو پوچھ ابو جہل مشرک تھا، لیکن میرا بھائی ایک تو اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا تھا، بلکہ جب نبی کریم علیہ السلام کی شکایت لگائی نا ابو طالب کو، تبرانی میں حدیث موجود ہے، اور ابو طالب بیمار تھا، یہ 25 مشرکین آپ کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس پیغمبر کریم کی شکایت لے کر. ان میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ یکفر آباءنا، محمد مصطفیٰ ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے. ہمارے بزرگوں کو کیا کہتا ہے؟ یکفر آباءنا، فتوے بڑے لگاتا ہے. ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے، تکفیر کرتا ہے. مسئلہ تو چلو اپنے مقام پہ ہے، یہ کافر کیوں کہتا ہے؟ یکفر آباءنا. اور جو فرق بین اخواننا، محمد مصطفیٰ کا ہمارا جھگڑا یہ ہے، یہ ہماری پوری برادری میں توڑ پیدا کر دیا ہے. کیا پیدا کر دیا ہے؟ یفرق بین اخواننا. یسب، ساجے بھی کہنے لگے، ایک گالیاں بھی کر دے، تو گالیاں بھی کر دے ساڑھے علامہ نو، توجہ ہے نا، گالیاں بھی کر دے. ایمان دسو پیغمبر کریم بھی کسی کو گالیاں نکالتے تھے، لیکن مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ گالیاں بھی، ہاں اخلاق بھی ٹھیک نہیں، گالیاں بھی نکالتا ہے. 3 الزام لگائے، ہمارے بزرگوں کی تکفیر کرتا ہے، کافر کہتا ہے، جوڑ نہیں توڑ پیدا کر دیا، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ گالیاں. اٹھے بولو نا، گالیاں. آج بھی کوئی توحید بیان کرے تو مشرک تے منافق یہ 3 الزام لیندے. اے جی فتوے بڑے لگاتا ہے، جی لیجا بڑا سخت ہے، جی گالیاں دیتا ہے، جی اخلاق نہیں، فلاں نہیں. میں آکے ایتے ابو جہل علی تقریر ہے، پترے تو انو کیسے کہیے؟ یہ تو ابو جہل کی تقریر تھی. 25 کی نمائندہ بن کے گیا، میٹنگ میں اس نے کہا تھا ابو جہل نے. خیر بہرحال ابو جہل اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا تھا. مسلم اٹھاؤ، وہاں پر ابو جہل کا تلبیہ ہے. جب کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کہتا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا. لا شریک کون کہہ رہا ہے؟ ابو. اچھے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ ابو. لا شریک لکا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے حنیف، مواحد. لیکن تم تو کہتے ہیں نا وہ کیا تھا؟ مشرک تھا. اچھا قرآن نے بتایا ہے ابو جہل، آج کی تقریر آپ اتنی ذہن میں رکھ لیں کہ ابو جہل مشرک کیوں تھا، کیا شرک تھا اس کا، تاکہ پتہ چلے. ابو جہل اللہ کو مانتا تھا اور دوسرا اللہ نہیں مانتا تھا. کیا میں نے لفظ بول دیا؟ دوسرا اللہ ایک مانتا تھا، دوسرا اللہ، اونچے بولو یار، دوسرا اللہ نہیں مانتا تھا. کہتے ہیں اللہ ایک ہے، 2 اللہ نہیں مانتا تھا. آلہہ کا مسئلہ جدا ہے، پریشان نہیں ہونا. الہ کا مسئلہ جدا ہے. اگر ابو جہل اینڈ کمپنی 2 اللہ مانتی ہوتی تو پھر کلمہ یوں ہوتا، لا اللہ الا اللہ، لا اللہ الا اللہ. اس طرح کلمہ نہیں، کلمہ کہ بے لا الہ الا اللہ، لا اللہ الا اللہ نہیں. پتہ چل گیا ابو جہل اینڈ کمپنی مشرک تھی، پر 2 اللہ نہیں مانتے تھے. توجہ ہے نا، 2 اللہ
اچھا دو خالق بھی نہیں مانتا تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم، پوچھ میرے پیغمبر ان مشرکوں سے، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے مشرک کہیں گے صرف اللہ نے. دو خالق نہیں مانتا تھا، کہتا تھا لا خالق الا اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، میرے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے معبودوں کو اور خود ان مشرکوں کو، ہم ضمیر کا مرجع العابدین والمعبودین، ان عابدوں کو اور معبودوں کو پیدا کس نے کیا ہے، تو ابو جہل کہے گا اللہ. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ شابش بولو، میں اپنی تقریر شروع کروں. کون ہے؟ دو خالق نہیں مانتا تھا. خالق کس کو مانتا تھا؟ صرف اللہ کو. خالق اللہ ہے. یہ ابو جہل اتنی توحید مانتا تھا. رازق اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، دریا چلانے والا اللہ ہے، اور کوئی نہیں. یہ بھی مانتا تھا. سورہ یونس، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پوچھ میرے پیغمبر ان سے، من ہے کون جو بارشیں برسا کر، زمین سے باغات اگا کر تمہاری روزیوں کا بندوبست کرتا ہے؟ یہ کون؟ ایک. نمبر دو، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں میں ادراک رکھنے والا، تمہارے کانوں میں سماعت، آنکھوں میں بصارت، یہ دینے والا کون؟ اور نمبر تین فرمایا مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون؟ اور چوتھا نمبر مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ کوئی تخت پہ، کوئی تختے پہ، کوئی ماتم میں، کوئی شادی میں، کوئی ہنسنے والا، کوئی رونے والا، کسی کا بیڑا پار لگ رہا ہے، کسی کا ڈوب رہا ہے. یہ کائنات کی ساری تدبیریں کرنے والا کون؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللہ. سارے مشرک کہیں گے یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ اونچا بول، اللہ یا صرف اللہ؟ بارشیں برسانے والا، ساتھ ساتھ بولنا ہے. ابھی ابو جہل والی توحید اتنے تک مانتا تھا لیکن پھر بھی مشرک تھا. ابو جہل مانتا تھا اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں، پر پھر بھی. ابو جہل مانتا تھا خالق ایک اللہ ہے، ہمارے معبود خالق نہیں، پھر بھی مشرک ہے. ابو جہل مانتا تھا انسانی اعضاء پہ تصرف کرنے والا اللہ ہے، ہمارے معبود نہیں، پھر بھی مشرک. ابو جہل مانتا تھا زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، پر پھر بھی مشرک ہے. ابو جہل مانتا تھا کہ مدبر اللہ ہے، پھر بھی کیا تھا؟ کئی صوفی پریشان ہو گئے. یہ مانتا تھا لیکن پھر بھی کیا تھا؟ اس لیے میرا بھائی، آج ملا دھوکہ دیتا ہے، ہم تو اللہ ایک مانتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ ہم خالق اللہ کو مانتے ہیں، مالک اللہ کو مانتے ہیں، رازق اللہ کو مانتے ہیں، ہم صحت دینے والا اللہ کو مانتے ہیں، پھر ہم مشرک کیسے بن گئے؟ یہ آج جو ملا کو مغالتا ہوا ہے، خدا کی قسم یہی ابو جہل کو مغالتا ہوا تھا. اب قرآن سے پوچھئے کیا شرک تھا؟ جب آتا ہے نا مسئلہ کہ ابو جہل مشرک کیوں ہوا،
تے صوفی صافی سارے ناراض ہو جاتی ہے تے اے توحید بیان نہ کر باقی بے شک کر سن ابو جہل جے ماننے کے باوجود اس کا عقیدہ یہ تھا ابو جہل کا نام لے رہا ہوں ورنہ سارے مشرکین یہود نصارہ جو بھی شرک میں ملوث تھے ان کی بنیاد یہ تھی کہ جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے یہ بالکل نہیں مردے بچو بچو جیندے ہوں دے اوپر سے موت آتی ہے اندر سے کیا ہوتی ہیں اونچے بولو اندر سے کیا ہوتی ہے زندہ جو پڑھے لکھے مولوی تھے وہ تو گئے براہ راست قبروں پر پیغمبر کریم نے فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا جو پڑھے لکھے مشرک تھے وہ تو چلے گئے قبروں پر اور نعرہ لگانا شروع کر دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون یحجون یسمعون یشفعون انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ہماری سنتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں یہ کس کا عقیدہ تھا میرا بھائی اونچا بول ذرا کس کا عقیدہ اب خاموش ہے کس کا عقیدہ تھا پرانے یہودیوں کا کس کا یار آج والوں کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے بالکل ہم شریف لوگ ہیں ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں پرانوں یہودیاں نال تا رشتہ داری کسے دی نہیں نا انہاں دا عقیدہ تو بیان کر لما یہ پرانے یہودیوں کا عقیدہ تھا نصارہ کا مشرکین کا وہ قبروں پہ گئے اور جو ابو جہل تھا ان پڑھ مشرک جٹا ٹیٹ انہوں نے فوٹو بنا لی تصویریں 360 تصویریں کعبہ میں رکھی مولوی اتنا بیان کرتے ہیں جی بت تھے بت اور مولوی سے آگے بھی بت تھے کس کے وہ بت اضافیہ بخاری پڑھ رہا ہوں اضافیہ سورت ابراہیم بسورت اسماعیل 360 جب کعبے سے نکلا تو ان میں حضرت ابراہیم کا بت حضرت اسماعیل کا بت یہ ود یغوث یعوق نصر کانو یہ کون تھے اسماء رجال صالحین من قوم نوح یہ بھی نیک لوگ تھے ان کو مشرکوں نے پوجا اس لیے میرا بھائی پتھر کو پتھر سمجھ کے نہیں پوجتے تھے ورنہ تو حجر اسود کو پوجتے پہاڑوں کو پوجتے ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین وہ نیک لوگوں کی صورتیں بنا رکھی تھی انبیاء اور صالحین کی اور عقیدہ یہ تھا جب ہم ان کے سامنے ذرا تعظیم کریں گے تو یہ کیا کریں گے میں اپنی طرف سے نہیں بات کروں گا قرآن پڑھ کے بتاؤں گا اب آیا شرک بوڑھ اتھو بد ہے بھئی اکا نہیں مردے وچو وچو جیندے ہوں دن اندر سے ہاں ان کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے آدمی ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلا جائے ینتقلون الی مکان اس پردہ فرما گئے پردہ آج بھی بے ایمان آکھ دن کے نہیں آدھے پردہ وہ اللہ موت آکھیے ملا پردہ آکھ دے کہ موت کا لفظ نہ بولو جی بے ادبی ہو جائے گی کہ اللہ جو لا تقولو رائنا پہ پابندی لگا رہا ہے وہ انکا میتون و انہم میتون کیوں فرما رہا ہے جو اللہ فرماتے ہیں جس لفظ میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو وہ بھی میرے نبی کے حق میں بولنے کی اجازت نہیں ہے اور وہی اللہ فرماتے ہیں آفا اماتا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آفا اماتا آفا ماتا انکا میتن اگر یہ موت کا لفظ بے ادبی ہوتے اللہ بولتا چلو یار آؤ مکہ والے مشرک یہود نصارہ وہ کہتے ان میں اب دو گروہ تھے ایک گروہ تھے وہ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری آنکھو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گروہ تھا اپر کلاس کا مشرک اپر کلاس
اور وہ کہتا اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، ان کو طاقتیں دی، انہوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اتنے اختیارات، مثلا جو صفا پہ کھڑا ہے بابا، یہ صفا کے ارد گرد والوں کو ان کا رزق بڑھوا سکتا ہے، ان کو اولاد دلوا سکتا ہے، یا اللہ نے اپنے مریدوں کے لیے ان کو طاقت دے رکھی ہے، کچھ نہ کچھ یہ کام کر دیتی۔ ایک اور دوسرے تھے لوور کلاس کے مشرک، بزدل مشرک، کسی کھاتے کے نہیں تھے، وہ کہتے نہیں جی طاقتیں دی نہیں، لیکن یہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے دربار میں پہنچا دیتی ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی، کیوں نہیں بولتے، سمجھ نہیں رہے، بس کر دوں، ہماری ان کے آگے ان کی، اللہ کے آگے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ہم جو ان کی سور و پکار کرتے ہیں، ہم انہیں خالق نہیں مانتے، رازق نہیں مانتے، دینے والا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، پھر کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے، کیا ہے یہ ہمارا کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ایک یہ پتھروں کے بارے میں عقیدہ نہیں تھا، صالحین، انبیاء، اولیاء، اور وہ کیا وسیلہ ہیں؟ سورہ یونس میں قرآن نے کھولا، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ لیکن ابتدا کیا تھی؟ واہ مولانا حسین علی، تجھ پہ خدا کی رحمت ہو۔ سورہ دخان جب بیان کرتے ہیں نا، سورہ الدخان، تو مولانا فرماتے ہیں اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ مشرک کہتے یار کم از کم اتنا مان لو، سنتے تو ہے نا، کتنا مان لو؟ بولو کتنا مان لو؟ سنتے تو ہیں۔ اللہ نے جواب دیا نہیں، انہو هو السمیع، ما فوق الاسباب، سننے والا کون ہے؟ خیر مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا، اور میرا خیال ہے یہی، کیا ہے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ یہی اب بھی دو ٹولے ہیں۔ ایک مشرک وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی، اور دوسرے مشرک وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری سن کر اللہ کے دربار میں پہنچا دیتی، اور نہیں تو روضہ اقدس پہ جاؤ۔ کہ بے ایمان کہتے نہیں مولوی صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی عمرے تھے۔ اچھا میرے سلام آنکھیں، اور ادھر جا کے دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، ٹیکس لے میری دکان نہیں چل رہی، اللہ تو دعا چا کرو، دعا کرو۔ یہ اس عقیدے کو کہتے ہیں استشفاء، اور یہ سارے للڑوں کا عقیدہ ہے اچھے بولو اور استشفاء کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہی ہے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ میرا بھائی انصاف کر، مکہ کا مشرک حضرت ابراہیم کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ میری حضرت ابراہیم کے آگے، ابراہیم کی اللہ کے آگے، وہ تو جہنمی اور مشرک ہے۔ اور جو مشرک بری امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، لسوڑی شاہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، بہو سلطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، حضرت حسن و حسین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، محمد مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، کیا ہوگا؟ دلیری سے بولو کیا ہوگا؟
مشرک، بنیاد یہ تھی شرک کی۔ ابو جہل کا شرک یہی تھا کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اب یہ تھا، اب پیغمبر کریم کی دعوت شروع ہوتی ہے، نبی کی دعوت اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو میرے دوست بزرگ بیٹھے ہو تم بھی سمجھو، اب مزہ آئے گا۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ ایوہ الناس قولوا لا الہ، بولو لا اللہ یا لا الہ، لا خالق الا اللہ نہیں، لا متصرف الا اللہ نہیں، لا رازق الا اللہ نہیں، لا مدبر الا اللہ نہیں، لا موجود الا اللہ نہیں۔ پیغمبر کی دعوت، اے لوگو لا الہ، آنکھوں نا، لا الہ الا اللہ۔ مولویوں کا پروگرام بھی دیکھو، انہوں نے لا الہ کے کیے نا ٹکڑے اور مریدوں سے ضربے لگانی شروع کر دی۔ کوئی بیٹھے اللہ پہ بیٹھے، پہلے تو وہ دوسرے بریلر کرتے تھے، اب ماشاءاللہ، اب تو ماشاءاللہ اب کے دیوبندی، انہوں نے بھی یہی خرافات ابو جہل والی شروع کر دی ہے۔ ابو جہل تو کہتا تھا لا الہ چھوڑ دے، اب انہوں نے چھڑانے کی کوشش دیکھو کی۔ کلمے کے معنی کی طرف نہیں جانا، تم کس میں بیٹھو، آنکھیں بند کر لو، او سبز رنگ نظر آ رہا ہے، جی اچھا، اے نیلا رنگ، جی آ رہا ہے، اچھا اے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہو، جی پہنچے، اچھا اے مسجد نبی کے مینار چھتریاں بھی نظر آ رہے ہیں، جی اے مسجد کے داخلے کی دعا پڑھ لو۔ او لانتی بیٹھا یہاں ٹیکس لے ہے، بیٹھا ترنول ہے، اور اتنا دن دہاڑے ڈاکہ مار کے جھوٹ مار کے بیٹھا ہے۔ مرید کو کہتے ہیں تو مسجد نبوی میں ہے، مرید آگے کہتے ہیں جی ہاں میں تو چھتریاں نظر آنی ہیں۔ ایمان نال دسو، اس تو بڑی ڈکیتی کتھائی ہو سکتی ہے؟ اس تو بڑا جھوٹ، اس تو بڑا ڈاکہ، لیکن قوم ڈٹھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ مولوی بادج بول دے، وہ پہلے مکہ پہنچا بیٹھے، تے لیٹ بند کر دے ہوتے، کیا کرامنا ال کوئی لگا پیے گیرڑے دا پتر یہ پیر بنا ہوئے، کلمے نو ٹوک دیتا، قطع کر دیتا۔ حالانکہ علماء مسئلہ لکھا، جڑا لا الہ تے جان بوجھ کے رک ونجے تے اگے نال الا اللہ نہ پڑھے، اگر آمدن کی سے وہ بندہ کافر ہو بیسی۔ لیکن کمال تو مولوی دیئے، اللہ نو بکرا تروڑس تے ہو نو بکرا تروڑس تے یہ ذکر پہ ہوندن تے اللہ تے ہو۔ قوم حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے، اور ڈاکو پہلے قوم کو معنی سمجھا، ضرباں بت لما میں، پہلے معنی دس، الہ کا معنی کیا ہے؟ سنو گے؟ الہ کا معنی قرآن نے بھی بیان کیا، پیغمبر کریم نے بھی بیان کیا، اور سب اولیاء نے بھی بیان کیا۔ آپ ذرا پڑھیں تاکہ میں پردہ اٹھا دوں۔ کیا معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا، بولو بولو شابش، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، عبادت کے لائق، بس اتنے ہی کھڑا۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عربی ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آسان وقت بچانے کے لیے پیغمبر کریم سے پوچھتے ہیں عبادت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ اے لوگو، حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہ اصل ہے عبادت کی، سب سے اونچی عبادت ہے سورو پکار، حاجتوں میں پکارنا۔ اور یہ جو حدیث ہے 50 کے قریب شیعہ مفسرین نے اسی کو لکھا، اور تمام اہل سنت نے، اور بریلی سب تفسیروں میں، ضیاء القرآن بھی دیکھ لو، دیوبندیوں کی تفسیروں میں، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا سمجھتے ہو سر سور،
پکار، سڑ سور اور مشکلات میں پکارنا، حاجتوں میں پکارنا، یہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ اب ذرا مانا کر لا الہ، کر مانا لا الہ الا اللہ، کہ اب ضرب لگا اور کہ پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ کوئی پیغمبر پکارے نہیں سنتا اس لیے کہ وہ الہ نہیں، کوئی فرشتہ پکارے نہیں سنتا اس لیے کہ وہ الہ نہیں، کوئی ولی پکارے نہیں سنتا اس لیے کہ وہ الہ نہیں، کوئی زندہ پکارے نہیں سنتا اس لیے کہ وہ الہ نہیں، کوئی مردہ پکارے نہیں سنتا اس لیے کہ وہ الہ نہیں۔ الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے والا، فریادیں پوری کرنے والا۔ اور یہ تو حدیث میں نے پڑھ دی، قرآن دیکھو، قرآن بھی یہی کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن، توجہ ہے، عن دعائی یا عن عبادتی، عن، اور اوپر کے ادعونی، نیچے عن عبادتی، اتھے عبادت اللہ کس نو آکھا، اسے ادعونی نو، سڑ سور پکار، حاجتوں میں پکارنا، یہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، عبادت کا مخ اور خلاصہ، عبادت کی اصل حاجات میں پکارنا۔ تو میرا بھائی اب پیغمبر کی دعوت کیا آئی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکارے سننے والا، بولو حضرت شیخ تشریف لے آئے، پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ یہ پیغمبر کی دعوت کی ابتدا ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، فریاد کو سننے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اسی کو قرآن نے پکار کے عنوان سے ذکر کیا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی تھی وہاں پر آیا تھا لہو دعوت الحق، کیا آیا تھا؟ لہو، پکار کے لائق ہونا۔ یہ کس کا خاصہ ہے؟ کوئی دوسرا پکار کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، اہل بدعت کہتے ہیں حضرت عائشہ نے ابو جہل کے سماع کا انکار کیا تھا اور آپ اس کو انبیاء کے سماع پر پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان سے اہل بدعت سے پوچھو بھئی تم ابو جہل کے سننے کے قائل نہیں ہو؟ تمہاری سماع الموت تو شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ دلیل ہی بڑی یہ ہے کہ بدر کے کنویں والے مردوں نے سنا، تو بدر کے کنویں میں تو ابو جہل پڑا تھا۔ توجہ ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ باقی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت کا معنی بتایا کہ مردے نہیں سنتے، آیت کا معنی بتایا کہ مردے، اونچے بولو، آیت کا معنی بتایا کہ مردے۔ اب وہ آیت کون سی تھی؟ ما انت بمسمع من، یہ جو من ہے نا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ من عام ہے، انبیاء کو بھی شامل ہے تے غیر انبیاء کو بھی شامل ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ تو مولوی ڈنڈی مارتے ہیں نا، اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، انہوں نے تو لفظ بھی لکھا ہے من اور ما، یہ لفظ عام ہے۔ اور عام کتاب اللہ سے اگر کسی فرد کو نکالنا ہے تو دلیل قطعی درکار ہے۔ یہاں دلیل قطعی تو دور کی بات، انبیاء کے سننے پر تو ایک ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں۔ انبیاء کے سماع پر کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ضعیف حدیث بھی، موضوع حدیث بھی نہیں ہے۔ دھوکہ کیا دیتی ہے؟ من صلی علیہ عند قبری، تو جہاں تو عند قبری ہے، تمام انبیاء کی کہاں بات ہے؟ من صلی علیہ
جو روایت جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں وہ امام الانبیاء کے بارے میں، اور دعوی تمام انبیاء سنتے ہیں۔ ان کو کہو ذرا ایک روایت لاؤ جس میں ہو کہ تمام انبیاء کرام سنتے ہیں، ایک بھی کوئی نہیں، ضعیف بھی کوئی نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ باقی آیت من فی القبور بھی عام، اور انک لا تسمع الموتیٰ الموتیٰ بھی عام۔ واہ! شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے یا علم معانی کا ایک نقطہ بیان کیا، اور بڑا عجیب علم معانی کا نقطہ ہے کہ مشتق پر حکم لگے مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ یہاں پر نہ سننے کی علت ہے موت، نہ سننے کی علت کیا ہے؟ موت، اور یہ علت منصوص ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ اموات غیر احیاء بھی بیان کر دیا، یہ علت منصوص ہے۔ اور قانون یہ ہے جب علت منصوص ہو تو حکم قطعی ہوتا ہے، تو یہاں علت منصوص ہو گئی انک لا تسمع الموتیٰ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس پر بھی موت آئے گی وہ نہیں سنے گا، کیونکہ نہ سننے کی علت موت۔ یدار الحکم علی علتہ، حکم علت پہ دائر ہوتا ہے۔ اب سوال ہے انبیاء پہ موت آئی یا نہیں؟ مجھے بولو، امام الانبیاء پہ موت آئی یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے جس پہ موت آئے وہ سن سکتا، اور نہ سننے کی وجہ خود موت ہے۔ موت ہے تو سما نہیں، یہ تو ملا کا جگر ہے، ادھر مردہ تھی ادھر سنتا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے سماع الموتیٰ، ہمارے استاد تھے بلند والے، وہ بڑا ہنسا کرتے تھے، کہتے کتاب کا نام دیکھو سماع الموتیٰ، مردے تے سنتے ہیں، اور قرآن کے سیدھا مقابل انک لا تسمع الموتیٰ، اور مولوی صاحب لکھ رہے ہیں سماع الموتیٰ۔ اللہ فرمایا لا تسمع الموتیٰ۔ قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ موت کے بعد عبادت نہیں، ماشاءاللہ کہیں بھی نہیں آیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کیا ہے؟ اس ملا کو یہ بھی نہیں پتا بھئی حتیٰ آتا کس کے لیے۔ وَاعْبُدْ کی انتہا موت ہے، اور موت کے بعد چونکہ قیام قعود نہیں تو دوسری آیت بھی ذہن میں رکھ لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ وہاں تو حضرت سلیمان میت پیغمبر کا کھڑا ہوا ہے، اور سال تک کھڑا رہا۔ ملا سے پوچھو کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ توجہ ہے؟ نیچے سے لاٹھی کی ٹیک نکلی، فلما خر، گر گئے۔ تو موت کے بعد تو کھڑا ہوا وجود بھی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا، چاہے نبی کا وجود بھی ہو۔ تو قیام و قعود تو سجدے قیام تو بطریق اولا نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کو حیا بھی عطا فرمائے اور سمجھ بھی عطا فرمائے۔ ایک مولوی تانا دیتے ہیں کہ دعویٰ قرآن فہمی کا، اور حال یہ ہے کہ تفسیر جواہر القرآن 3 جلدوں میں لکھی ہے، مصنف کے نام میں بھی، تو اس کا کیا تعلق ہے؟ تفسیر جواہر القرآن جو لکھی ہے، ان مولویوں کو کیا پتا کہ تفسیر جواہر میں کیا جواہر ہے؟ میں وہ گلقند والی مثال تو نہیں دیتا، تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی تفسیر لکھ کے دکھاؤ نا جواہر القرآن جیسی، جو میں اللہ جانتا ہے۔ جب کوئی بعض آیات وہ ہوتی ہے کہ سینکڑوں تفسیروں سے آدمی پھرتا ہے کہ حل اس کا کیا ہے، لیکن جب جواہر القرآن کو دیکھتے ہیں تو پھر شیخ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں بلا اختیار نکلتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، بدعتی اور فہم قرآن یہ دو جمع نہیں ہو سکتے۔ بدعتی کا دل کبھی قرآن کو سمجھ لا یمسہ الا المطہرون کا معنی علامہ عثمانی نے بھی کیا ہے، وہاں پر بھی دیکھ لینا کہ پلیت دل والے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، جنہاں دا بانڈے ہی پلیت ہے۔ باقی جواہر القرآن جیسی تفسیر اگر ہمت ہو تو لکھ کے دکھاؤ، اور اللہ کے فضل سے تحدیثاً کہہ رہا ہوں، الفرقان یہ میری تفسیر ہے جس میں 400 سے زائد، اس سے بہت ساری زائد تفسیروں سے اہم نکات لیے گئے ہیں، اور یہ للڑ
اس کے مقابل کیا پیش کریں گے؟ حدثنا ابی عن جدی، ان کے پاس کیا ہے؟ ایک عبد القادر مالک بادشاہ عبد القادر، ایک شعر پڑھنا کیسا ہے پتہ نہیں کیے لکھے ہے، تو جڑا رکا لکھا کرو، کم از کم 5 جماعتاں تو لکھا لیا کرو۔ آپ کہتے ہیں 3 طلاق ایک وقت دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن میں اس کا مطلب 3 ماہ عدت شمار کرو، تو پھر کیا مطلب ہے 3 ماہ عدت شمار کرو کہ کیا مطلب ہے 3 ایک ہوتی ہے؟ اللہ غیر مقلد بھی تب بناتا ہے جب بالکل خشکی ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ مسئلہ ہمارا نہیں، یہ مسئلہ قرآن، پیغمبر کی سنت اور صحابہ کے اجماع، چاروں اماموں کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ 3 ہوتی ہیں، 3 ایک نہیں ہوتی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ہمارے یہ جو بھائی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کہ یہ واحد فرقہ ہے جو 3 کو 1 کہتا ہے، 1 کو 3 کہتا ہے۔ توجہ ہے، 3 کو طلاقیں 3 دے تو کیا کہتے ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 1۔ اور جو تراویح کے مضمون پر تہجد والی روایت چوری کرتے ہیں، 11 رکعت والی، وہ روایت تہجد کی فٹ کس پہ کرتے ہیں؟ تراویح پہ، کہ آپ 8 تراویح پڑھتے تھے لیکن اس میں 11 رکعتیں ہیں، تو وہاں کہہ دیتے ہیں 8 جمع 1 11۔ 8 جمع 1 11 بن دینا، انہوں نے ریاضی بھی پڑھنی چاہیے دی۔ تو ادھے ترائے ہک، ادھے ہک ترائے۔ میرا بھائی 3 ہے، اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی تو خدا کے لیے نہ مذہب بدلے، نہیں اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے بھی دے نا کہ 3 ایک ہوتی ہے، تب بھی زنانی تو حلال نہیں ہوگی، ان کے فتوے سے بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو بہرحال یہ کہنا کہ حنفیوں کے، یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو قرآن میں کھڑا ہے۔ کوئی تفسیر اٹھا، ان طَلَّقَهَا اگر تیسری طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں پہلے خامند کے لیے، جب تک آگے شرعی نکاح نہ کر لے، شرعی نکاح آگے نہ ہو اس وقت تک وہ پہلے خامند کے لیے حلال نہیں۔ بہرحال بآخر دعوانا الحمدللہ۔